میں بات کرنا چاہتی ہوں شہر قائد کے نوجوانوں کی۔ دن میں 24 گھنٹے میں سے صرف 2 گھنٹے سو کے ہم پیپر دے کے جاتے تھے، تو ہمیں یہ کیوں رزلٹ ملا؟ انٹر کے ایگزام میں پاس نہیں ہو پائے، اور قصور ان کا نہیں، ان کے والدین کا نہیں، قصور کس کا ہے؟ کو چاہیے کہ ہمیں کوئی ریلیف دیں، ہمیں گریس مارکس دیں، تبھی ہمارا کچھ آگے بنے۔ ہمارے انٹیریئر سندھ کا جو بچے ہیں ان کی 76% پاسنگ ریشو ہے، اور ہمارا جو پاسنگ ریشو ہے وہ 28 ہے۔ کون ہے جو اب عقل کے ناخن لے گا؟ کون ہے جو نوجوانوں کے مستقبل کو بچائے گا؟ کون؟ ابھی بھی خاموش رہیں گے؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہچان و شفق۔ اپنی پہچان انسان کو کتنی عزیز ہوتی ہے، اور اپنی پہچان انسان اجاگر کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ ہم کیوں شرمندہ ہوں؟ کیونکہ جس زمین سے ہم وابستہ ہیں وہ زمین سرسبز ہے، شاداب ہے، وہ زمین ہمارے پرکھوں کی ہے، وہ زمین نشانی ہے ہماری پرکھوں کی قربانی کی، وہ زمین وہ ہے جس میں ہم پیدا ہوئے، جس میں ہمارے ماں باپ نے خون پسینہ بہایا، جس کی گلیوں میں، جس کے محلوں میں ہم کھیلے کودے، پڑھے لکھے، پروان چڑھے۔ ہم اس کا درد محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم نے وہاں پر خوشیاں سمیٹی ہیں۔ آج میں بہت اداس بھی ہوں، غمگین بھی ہوں، افسردہ بھی ہوں، لیکن شاید میں خوش قسمت بھی ہوں۔ چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں، چھوڑ آئے ہم وہ دریچے، چھوڑ آئے ہم وہ محلے۔ کتنے دریچے ہیں وہ کہ جہاں پر آج بھی آس لگائے مائیں کھڑی ہوئی ہیں۔ ان دریچوں سے دیکھتی ہیں، کبھی آسمان کی طرف، کبھی راستوں کی طرف، کہ ہمارے اپنے پلٹ کر واپس آ جائیں گے اور ان گلیوں کو دوبارہ آباد کریں گے، لیکن ہم وہ گلیاں چھوڑ کے آ گئے۔ لیکن کیا گلیاں چھوڑ کے آنے کے بعد آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس شہر، اس بستی، اس محلے، اس وادی کے لوگوں کی مجبوری، ان کی تکلیفوں، ان کی رنجشوں پہ بات کریں؟ میں آج بات کرنا چاہتی ہوں شہر قائد، پاکستان کے سب سے بڑے میٹروپولیٹن سٹی کراچی کی۔ میں بات کرنا چاہتی ہوں شہر قائد کے نوجوانوں کی۔ میں بات کرنا چاہتی ہوں 2024 کے انٹر کے امتحانات سے فارغ التحصیل نوجوانوں کی۔ پاس ہوئے میں نوجوانوں کی بات نہیں کرنا چاہتی، فارغ التحصیل 2024 میں انٹرمیڈیٹ بورڈ سے شہر قائد، شہر کراچی کے فارغ ہونے والے طالبہ اپنے مقدر سے، اپنی ترقی سے بھی فارغ ہوئے۔ 2024 کے انٹرمیڈیٹ ایگزام میں بیٹھنے والے کراچی شہر کے کسی ایک نوجوان کو بھی پاکستان کے کسی بھی میڈیکل کالج میں، کراچی کے تو دور، کسی بھی میڈیکل کالج میں، کسی بھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو میٹرک کے ایگزام میں 80، 90 یا اس سے ابو پرسنٹیج لائے تھے، وہ انٹر کے ایگزام میں بری طرح فیل ہو گئے، یہاں تک کہ 26 اور 28% رزلٹ بھی آیا ان کا جو برائٹ اسٹار تھے۔ اب اس میں مجھے ہنسنا چاہیے
یا رونا چاہیے یا حیرت سے دیکھنا چاہیے؟ میں ان تینوں کیفیات کا شکار ہوں. میں نے اپنے نوجوانوں کی بے بسی دیکھی ہے. والدین دن رات محنت کر رہے ہیں, ہڈیاں تک بیچ رہے ہیں اپنی, وہ گردے, وہ دل, وہ آنکھیں بیچنے والا دور نکل گیا, اب وہ ہڈیاں تک بیچ رہے ہیں اپنی بچوں کو پڑھانے کے لیے, بچوں کے مستقبل کے لیے. یہ کون ہے جو شہر قائد کا ایسا دشمن ہے؟ کیسا مذاق ہے جو ایک شہید گھرانے کی بہترین سیاسی پارٹی کی حکومت کے ہوتے ہوئے اس ملک کو برباد کر رہا ہے, اس شہر کو برباد کر رہا ہے. اس لیے کہ اگر شہر کراچی برباد ہوگا تو پورا پاکستان برباد ہوگا. یہ کون ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہا؟ جب آپ کسی بھی قوم, کسی بھی قبیلے, کسی بھی اقلیت کا اتنا زیادہ استحصال کریں گے تو پھر انتشار ہوگا, بغاوت ہوگی. جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کون ہے جو اب عقل کے ناخن لے گا؟ کون ہے جو نوجوانوں کے مستقبل کو بچائے گا؟ کون؟ ابھی بھی خاموش رہیں, چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں. لیکن کیا کریں کہ ان گلیوں کی یاد ابھی بھی ستاتی ہے, کیونکہ ان گلیوں میں میرے اپنے رہتے ہیں اور ان اپنوں کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی ہیں, یا یوں کہتے ہیں مجھے بیدار رکھتی ہیں. لیکن ہمارے حکمران آج بھی تھپک تھپک کر وہاں پہ بسنے والے باسیوں کے شعور کو سلا دیتے ہیں. اب ان کے پاس یہی شعور تھا کہ ملک تو گیا سائیڈ میں, اپنے خاندان, اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر اس قابل کر دیں کہ وہ ملک سے باہر نکل جائے. اب وہ اس قابل بھی نہیں رہے, انٹر کے ایگزام میں پاس نہیں ہو پائے, اور قصور ان کا نہیں, ان کے والدین کا نہیں. قصور کس کا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ سب ایک دوسرے کے اوپر الزامات ڈال رہے ہیں, بڑے بڑے مفکرین بیٹھ رہے ہیں. مجھے بتا دیں ان بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ کون جواب دے گا؟ کراچی کے بچوں کو, انٹر کے ایگزام سے فارغ التحصیل بچوں کو 2025 میں کسی میڈیکل کالج, انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملے گا. اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ منحوس ترین سال ثابت ہوا کئی خاندانوں کے لیے. یہ 100-200 خاندانوں کی بات نہیں ہے, یہ ہزاروں خاندانوں کی بات ہے. ہم کراچی کو کتنی بری طرح کچل رہے ہیں, کراچی کے باسیوں کو کتنی بری طرح کچل رہے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک مہاجر ہیں. یہ کیوں اپنے آپ کو اردو اسپیکنگ کہتے ہیں, اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں؟ وہ ابھی تک مہاجر ہی بنے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو مہاجر بنایا ہوا, ان کو آپ نے پاکستانی بننے نہیں دیا ہے. میری بات تلخ ہے لیکن یہی حقیقت ہے. کوئی پوچھے گا, میں نے کئی سیریس نوٹ پر اس کے اوپر پریشانی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کوٹا سسٹم نے کراچی کے نوجوانوں کے حقوق کو پامال کیا ہے, اور انٹیریئر سندھ کے بالکل ہی پسماندہ علاقوں کے بھی نالائق شاگرد استادوں کو مٹھائیاں پیش کر رہے ہیں کہ جی بڑی اچھی پرسنٹیج آئی. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے غلط نہ سمجھا جائے. پسماندہ علاقوں کے بچے اگر لائق ہیں تو انہیں ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی چاہیے. لیکن آپ اگر جان بوجھ کر شہری آبادی کے بچوں کو, ان کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں, تو یاد رکھیں کہ شہروں میں بسنے والوں کا شعور پسماندہ علاقوں کے والوں سے شعور زیادہ ہوتا ہے. پھر جب وہ اپنے حقوق کی آواز کے لیے اٹھیں گے تو انتشار پھیلے گا. اتنا ظلم کریں جتنا برداشت ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ ظلم کریں گے تو بلاول بھٹو صاحب بیدار ہوئیے اور دیکھیے کہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی نہیں ہے, یہ تو کراچی یونیورسٹی ہے جہاں پر بچوں کو ایڈمیشن چاہیے تھا.
वहां तक आपने रसाई नहीं होने दी, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक कहाँ जाएंगे? कुछ तो शर्म कीजिए। अपनी माँ की शहादत का ही लिहाज कर दीजिए, अपनी नाना की शहादत का ही लिहाज कर लीजिए। अब कराची के नौजवानों का मुस्तकबिल ऐसे ना उजाड़िए, वो माएँ दुखी हैं। आप अपनी एक माँ का दर्द आज तक पूरे सिंध से क्या पूरे पाकिस्तान से बनवा रहे हैं। उन माओं का दर्द भी तो समझें जिन्होंने बहुत मुश्किल से इन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया था। कुछ तो दर्द समझें। 2024 के नौजवानों का दर्द, 2024 की दुखी माओं का दर्द, 2024 के मेहनत मुशक्कत करने वाले उन सारे वालिदों का दर्द जिनके हाथों में और पैरों में छाले और आंवले हैं। उनके आंसुओं को देखिए, दरीचों के पीछे खड़ी हुई खून रोती आंखों को देखिए। दर्द समझिए कराची का। खुदारा कराची पर रहम कीजिए, रहम कीजिए।